یہ اسے ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ اس کا انٹروڈکشن وی شوڈ ہیو دی انٹروڈکشن آف دی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کہ کیا چیز ہے, واٹ از دا اوور آل گول آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں, اور اس طرح سے ہم آہستہ آہستہ اس کے ایڈوانس لیول تک پہنچ جائیں گے. بیسکلی ہر ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ لرننگ ہوتی ہے, ایک سیکھنے کا عمل ہے کہ جس میں آپ نئی چیزیں, نئی نالج, نئی اسکلز. افیکٹو ٹریننگ پروگرام کو ڈیزائن کرنے کے لیے نیچرلی دیکھیں ٹریننگ جو ہے نا یہ قدرتی عمل ہے. بچہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں, جو بھی چھوٹا سا بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ روز سیکھتا ہے, وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے. تو ہر چیز کو اب سیکھنے کا عمل مختلف طریقے سے ہوتا ہے, مطلب بائی آبزرویشن ہوتا ہے, بائی ٹچنگ ہوتا ہے, بائی سینسنگ ہوتا ہے, بائی فیلنگ ہوتا ہے. تو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے مختلف جو ہے جو آپ کے اندر جو خدا نے جو صلاحیت دی ہے اس سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سیکھتے ہیں, آپ دیکھنے سے بھی سیکھتے ہیں, آپ محسوس کرنے سے, فیل کر کے بھی سیکھتے ہیں, آپ آبزرو کر کے بھی سیکھتے ہیں, آپ سن کے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مختلف طریقے سے بچپن سے لے کر آخر تک سیکھتا رہتا ہے آدمی, لرن کرتا رہتا ہے, لرننگ پروسیس کنٹینیو ہے. افیکٹو لرننگ جو پروگرام ہے یا افیکٹو ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ کس طریقے سے اسٹیبلش ہوتا ہے. بیسکلی اٹ ہیز 7 اسٹیپس. So this development of training program has 7 steps. So it has number one, conduct a training need assessment. Number one, what is training need assessment? That you have to identify, you have to understand what sort of the training is required by which employee. For example, if you are seeing that a person who is driving your vehicle, he is not competent enough to drive in hilly areas. اگر گلگت میں جانا ہے اس کو اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے تو نیچرلی آپ اس کو ہلی ایریا کی ڈرائیونگ کے بارے میں بتائیں گے, اس کو سکھائیں گے. تو اسی طریقے سے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ سب سے پہلے تو بہت اہم چیز ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیا ٹریننگ دینی ہے, کیونکہ آپ ایک آرگنائزیشن میں ہیں, ٹریننگ دیں گے تو اس میں آپ کا بجٹ انوالو ہوگا, اس میں آپ کا ٹائم لگے گا, اس میں بہت ساری اور ریسورسز آپ کے جو ہیں وہ لگیں گے. تو لہٰذا آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کی ٹریننگ دینی ہے, کس شخص کو کس چیز کی ٹریننگ دینی ہے. So you have to conduct a training need assessment first. Number 2, you have to ensure that employees have the motivation, all sort of a motivation or all sort of the basic skills to master that training content. آپ جو بھی ان کو سکھا رہے ہیں, جو بھی بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو سیکھ رہا ہے جو امپلائی, اس سے کم اتنا پتہ ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ایوری بڈی از انڈرسٹینڈنگ یور لینگویج پراپرلی. اگر آپ کو جارگن یوز کر رہے ہیں, جارگن کہتے ہیں کہ ایسے نام جو نارملی نہیں ہوتے, جسے ایکرونیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, تو وہ اس کو آنے چاہیے نا. منیمم نالج تو اس کو ہونی چاہیے نا اس امپلائی کو. اگر آپ ڈرائیور کو یا کسی کلرک کو آپ ایچ آر میتھڈس کی ایڈوانس لیول سکھانے لگ جائیں گے تو نیچرلی اس کو نہیں پتا ہوگا, وہ نہیں سمجھے گا, تو ٹائم ضائع ہوگا. تو بنیادی تو دوسرا آپ کا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے, ٹو انشور دیٹ امپلائیز ہیو دا موٹیویشن اینڈ بیسک اسکلز ٹو ماسٹر ٹریننگ کنٹینٹ. اس کو وہ سیکھنے کی ولنگنس ہو کہ ہاں یار یہ مجھے سیکھنا ہے, اور اسے وہ سمجھنے کی بھی اسکلز ہو کہ ہاں یار مجھے سمجھنا بھی ہے. نمبر 3, جو تھرڈ اسٹیپ ہے وہ ایک کریٹ اے لرننگ انوائرمنٹ. ایسا انوائرمنٹ آپ دیں جو کہ اس ٹریننگ کو سیکھنے کے لیے نیسیسری ہے, لازمی ہے. اس میں مطلب اگر آپ کو آڈیو ویژول کی ضرورت ہے تو آڈیو ویژول دیجیے, اگر آپ کو آن دا جاب کی ٹریننگ کی جو ضرورت ہے تو آپ آن دا جاب لے جائیے, مشین کے پاس لے جائیں انہیں. کلاس روم کی ضرورت ہے تو کلاس روم اچھا دیجیے. مطلب ایک لرننگ انوائرمنٹ آپ کو کریٹ کرنا, یہ آپ کا تھرڈ اسٹیپ تھا. فورتھ اسٹیپ یہ تھا اس بات کو یقین کریں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایچ آر افسر ہیں یا ایچ آر بننا چاہتے ہیں, سینئر آگے جانا چاہتے ہیں, تو جب بھی آپ کے پاس ٹریننگ آئے تو اس بات کو انشور کریں, یہ معلوم کروائیں,
یہ آپ کو آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے کہ یار یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ اس کو اپلائی کدھر کریں گے, یہ اپلائی کہاں ہوگا, کیونکہ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا اپلائی کہاں ہوگا تو اس کو سکھانے کا فائدہ کیا ہوا. یہ جو آج کا ہم لیکچر سن رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد میرا ذہن میں یہ ہے کہ آپ جہاں بھی کام کریں گے, کسی آرگنائزیشن میں کریں گے یا اپنا بزنس کریں گے, تو ٹریننگ کے لحاظ سے آپ کو بنیادی چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ امپلائی ٹریننگ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. تو لہٰذا جب آپ کے پاس کوئی ٹریننگ آپ لوگ جب کرائیں گے تو آپ کا فورتھ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس سے جو کچھ سیکھے گا اس کو فلانی جگہ پہ استعمال ہوگا, فلانی ڈپارٹمنٹ میں ہوگا, فلانی سیکشن میں ہوگا یا فلانی مشین پہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ ایکسل سکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ انشور کریں گے کہ جس کو آپ سکھا رہے ہیں اس کے پاس ایٹ لیسٹ کمپیوٹر تو ہو, تو لہٰذا اور اس کا اس سے ایکسل سے کام ہو, تو لہٰذا اس کو سیکھ سکے. تو چوتھا اسٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ انشور دیٹ ٹرینیز اپلائی ٹریننگ کنٹینٹ آن دا جاب. So this is the fourth step. Fifth step will be the evaluation. مطلب آپ کا اس قسم کا ایویلویشن پلان ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو ڈیولپ ایویلویشن پلان ان اے مینر جو کچھ بھی کہا ان کو جا رہا ہے وہ اسے سمجھ رہے ہوں. تو اچھا, ایویلویشن پلان کیا ہے کہ آپ نے جو ٹریننگ دی تھی اس کی آؤٹ کم یا اس کا نتیجہ کیا وہ آ رہا ہے, وہ انفلوئنس ہو رہا ہے. آپ نے جو ٹریننگ دی کیا اس ٹریننگ سے کوئی نتیجہ نکل رہا ہے, کوئی چیزیں بیہیویئر ان کا ٹھیک ہوا ہے, ان کی لرننگ بڑھی ہے, ان کی اسکلس آگے ہوئی ہے کہ نہیں. تو آپ کو یہ پانچواں اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ ایویلویشن پلان بنانا ہے کہ اس کو ایک ٹریننگ ایویلویشن پلان ہو, مطلب اتنا اس کا آؤٹ کم ہو. تو لہٰذا آپ اس کی ایویلویشن رکھیں گے. تو یہ آپ کا ففتھ اسٹیپ ہوگا. سکس اسٹیپ جو ہے وہ آپ کا ٹریننگ میتھڈ ہے کہ آپ کس قسم کا میتھڈ استعمال کر رہے ہیں. اب تو نیچرلی جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کاپی پین یا بورڈ, وائٹ بورڈ, بلیک بورڈ, یا فیس ٹو فیس انٹریکشن, یا اگر مشین کے ساتھ ہے آن دا جاب ٹریننگ ہے تو مشین کے ساتھ ان کا آپ کا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہو رہا ہے, مشین ٹو ہیومن انٹریکشن ہو رہا ہے. اس طرح اگر کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیپ ٹاپ کے تھرو آپ دے رہے ہیں تو ای لرننگ بھی ہو رہا ہے. اچھا, ویب بیسڈ ٹریننگ بھی ہوتی ہے, جیسے یہ ہماری جو ہو رہی ہے یہ ای لرننگ ہے کہ ہم آن لائن ایک بات سمجھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ ٹریننگس کیا ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ ٹریننگ میتھڈ بھی آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے. اور آخر میں اب اگین وہ جو آپ نے ڈیولپ کیا تھا ایویلویشن پلان کہ ہمیں کس طریقے سے ٹریننگ کو ایویلویٹ کرنا ہے, تو اس کو فائنلی آپ نے کنڈکٹ کرنا. جیسے ٹریننگ ختم ہو جائے, جب چیزیں ساری سم اپ ہو جائیں, تو آپ پورے ٹریننگ پلان کو ایویلویشن کریں گے. کیا ٹریننگ کا ٹائم ٹھیک تھا, کیا ٹریننگ کی جگہ ٹھیک تھی, کیا ٹریننگ کرانا والا جو افسر تھا یا جو ٹرینر تھا وہ اس قابل تھا, کیا وہاں پہ لائٹ اور ماحول ٹھیک تھا, مشینیں ٹھیک تھیں, کوئی انٹرونشن تو نہیں تھی, یہ ساری چیزیں. تو ایک ایویلویشن آپ کرتے ہیں. سیونتھ آپ کا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایویلویشن کر لیتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فورسز ہیں, چاہے وہ آپ کی لوکل فورسز ہیں یا گلوبل فورسز ہیں, جیسے اگر آپ ملٹی نیشنل میں کام کر رہے ہیں یا ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں کہ جو گلوبلی بھی انٹریکٹ کرتی ہیں, جن کا اثر ہوتا ہے, تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں, وہ کون سی فورسز ہیں. نمبر 1 تو سب سے اہم تو نیچرلی گلوبلائزیشن ہے. گلوبلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ گلوبلائزیشن بیسکلی چند بڑی اکانومیز ہیں یا بڑے ملک ہیں جن کے پاس وہ اہم ترین پروڈکٹس ہیں کہ جس کے تھرو انسانی معاشرے اچھے طریقے سے زندہ رہ سکتے ہیں, جس میں آپ کا دوائیاں ہیں, جس میں آپ کی گاڑیاں ہیں, جس میں آپ کا بہت سارا ٹولز ہیں, جس میں آپ کی بہت ساری مشینز ہیں, جس میں آپ کے گاڑیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب جس پہ چند ممالک کا کنٹرول ہے. اچھا, یہ 72 ملکوں کی بھی تنظیم بنی ہوئی ہے, 7 کی بھی تنظیم بنی ہوئی ہے. امریکہ نارملی اس کو ہیڈ کرتا ہے
کیونکہ ان کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجیز اور اس قسم کے پروڈکٹس ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو بہت اہم طریقے سے جو وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، جیسے انسولین. بہت سارے لوگ انسولین پہ زندہ ہیں، ان کے انسولین کی وجہ سے صحت صحیح ہے. انسولین پاکستان میں نہیں بنتی، پاکستان کو نہیں پتہ، یہ باہر سے بنتی ہے، باہر سے اس کا فارمولا ہے، باہر سے ہی وہ ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں، اور وہ یہاں پہ آ کے بیچتے ہیں. اس لیے ہم لوگ زندہ ہیں، جو ڈائبٹک کے مریض ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار رہے ہیں کیونکہ ان کو انسولین مل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ ہر بزنس میں کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتی ہے، اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. وہ آپ کو چاہے اس ٹائم سمجھ میں آئے نہ آئے. ڈالر کا انفلوئنس بڑی بات، سب تو آپ سمجھ جائیں گے. ڈالر کا انفلوئنس ہے، چاہے آپ کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں، ڈالر کا ایکسچینج ریٹ اور ڈالر اور پیٹرول کا ریٹ یہ آپ کو نیچرلی ڈسٹرب کرتا ہے اور پوری آرگنائزیشن کو. تو نمبر 1 گلوبلائزیشن. ورکنگ اور لرننگ کو، یعنی کہ ٹریننگ کو، سیکھنے کو اور کام کرنے کے عمل کو جو فورسز انفلوئنس کر رہی ہیں، اس میں گلوبلائزیشن ہے. لیڈرشپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہونی چاہیے. یہ آپ کی لرننگ کو اور ورکنگ کو دونوں کو انفلوئنس کرتی ہے. تو یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ لیڈرشپ، آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ ہونی چاہیے. اس کے بعد انکریزڈ ویلیو پلیز آن نالج. نالج پر زیادہ سے زیادہ آپ توجہ دیں، اس کو ویلیو کریں، بہت زیادہ اس کے اوپر رکھیں، کیونکہ نالج کے تھرو ہی ہم نے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم کمپٹیٹیو ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور جو اہم فورس ہے، فیکٹر ہے، وہ ہے وننگ ٹیلنٹ کو آپ نے لینا. ایک بہت اچھا لڑکا ہے جو محنت کرتا ہے، جو جانتا ہے کام کو، اور وہ کسی بھی دور دراز علاقے میں یا کسی اور کمپنی میں آپ کو نیچرلی اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے توڑنا، کہ یہاں سے توڑ کے اس کو، وہ توڑنا نہیں، اٹریکٹ کرنا. یعنی کہ آپ اس کو اس طریقے سے اتنا اٹریکشن دیں کہ اس کمپنی کو اندازہ ہو جائے کہ تم ایک ٹیلنٹ کو کم پیسے دے رہے ہو یا اس کو کم سہولت دے رہے ہو. تو لہٰذا ہم اس کو زیادہ دے رہے ہیں کیونکہ اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے اس طرح سے جو اکوموڈیٹ کیا جائے. تو آپ وننگ ٹیلنٹ جو ہے اسے آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. کوالٹی کو پر ایمفسائز کرتے ہیں، دیٹ از اندر فورسز جو انفلوئنس کرتی ہے ورکنگ اور لرننگ کو، کہ کوالٹی بہتر، اس سے بہتر کرنی ہے. چینجنگ ڈیموگرافک اینڈ ڈائیورسٹی آف دی ورک فورس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں. آج تک ہم ڈائیورسٹی پاکستانی اس کو تو سمجھ میں نہیں آئی، آج تک سمجھ میں نہیں آئی. ہم فیتھ کا ڈفرنس، ہم مذہب کا ڈفرنس، ہم زبان کا ڈفرنس لے کر جنگ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. جبکہ امریکہ جو سب سے بڑی طاقت اس وقت بنی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک، انہوں نے ڈائیورسٹی کو اپنی طاقت بنایا. انہوں نے کہا جتنی مختلف ذہن کے لوگ آئیں گے، جتنے مختلف زبان کے لوگ آئیں گے، جتنے مختلف مذہب کے لوگ آئیں گے، جتنے مختلف فرقے کے لوگ آئیں گے، وہ اپنے ساتھ اپنا ایک نیا ٹیلنٹ، اپنا ایک نیا ویژن، اپنی ایک نئی سوچ لے کر آئیں گے، جس میں سے ہم نے بہترین ایکسٹریکٹ کرنا ہے، پازیٹیو کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اور اپنے ملک کو، اپنے وطن کو ترقی دینی. ہمارے یہاں اس کا الٹا ہو جاتا ہے، ہم اسے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. یار یہ تو ہماری زبان نہیں بولتا، یہ تو ہمارے فرقے کا نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں، ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائیورسٹی کی وجہ سے وہ جو طاقت ملنی ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی. تو جب آپ ایک جگہ اگر آپ دیکھیں گے، مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، مختلف فیتھ کے، مختلف کسی بھی چیز کے ہیں، الگ الگ ہیں، تو ان کی وہ ڈائیورسٹی آپ کی طاقت ہے. وہ ڈائیورسٹی آپ کو جو ہے اسی طریقے سے نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ. نہیں یار یہ نہیں، اس کے بجائے وہ کھا لو، اس کے بجائے وہ پی لو، اس کے علاوہ وہ 7 دفعہ وہ دعا پڑھ لو، وغیرہ وغیرہ. تو وہ اپنے ٹیکنالوجی کیا آ رہی ہے نئی چیز، اس کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے آسان اور کاہلانہ طریقے سے کام چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ اگین آپ کے ورک پر اور آپ کے لرننگ پہ اثر انداز ہوتی ہیں.
اسی طریقے سے جب کراس کلچرل ٹریننگ کی بات ہوتی ہے یا آف شور ٹریننگ کی، مطلب اگر آپ موقع دیتے ہیں کہ آپ ملک سے جائیں کسی اور ملک میں جا کے دیکھیں وہاں کیسے کام ہو رہا ہے، وہاں پہ کیسے آپ کو مطلب سمجھایا جا رہا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، تو نیچرلی آپ کی موٹیویشن بھی بڑھتی ہے، آپ کی اسکلس بھی بڑھتی ہے. تو اس سے آگے جو ہے وہی چیز جو میں آپ کو ابھی اردو میں بتا چکا ہوں، یہ نیڈ فار لیڈرشپ جو ہے افیکٹو مینیجر آر آلسو امپورٹنٹ بیکاز دے ہیلپ ریٹین امپلائیز. تو لیڈرشپ کی جو میں نے بات کی تھی اس میں یہی آپ کا جو مینیجر ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، آپ کے جو سینئر ہوتے ہیں وہ آپ کے لیڈر ہوتے ہیں. تو ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ان کے رویے کی وجہ سے لوگ رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا آرگنائزیشنس ہمیشہ لوگ جو چھوڑتے ہیں وہ آدمیوں کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. They never leave the organization, they always leave the bosses. اگر باس بیکار ہے، اگر وہ تو آرگنائزیشن کتنی اچھی ہو وہ آدمی وہاں نہیں رہے گا اور کسی نہ کسی دن وہاں سے چلا جائے گا. تو لیڈرشپ کی امپورٹنس اس طرح سے ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو کیپٹلز ہیں، جو کہ جس میں ہیومن کیپٹل بھی ہے آپ کے انٹینجبل ٹینجبل دونوں قسم کے کیپٹل ہیں، فائنینشیل ایسٹس ہیں، فزیکل ایسٹس ہیں. ان کو ویلیو کرنا اور جو ہے ان کو جو سروسز مل رہی ہیں یا جو ان کے لیے کام مہیا کر رکھا ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنا، یہ ٹریننگ کے ایک اہم مقاصد میں شامل ہے. اچھا، یہ جو ہمارا یہاں مجھے یاد آیا، میں نے کچھ لکھا ہوا تھا پہلے سے، یہ اسی بارے میں جو شاید انم نے سوال کیا تھا، انٹلیکچوئل کیپٹل، سوشل کیپٹل، کسٹمر کیپٹل اور انٹینجبل ایسٹس. تو انٹلیکچوئل کیپٹل تو اگین وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی، دیٹ از ریفرز ٹو دا کوڈیفائڈ نالج دیٹ ایگزسٹ ان کمپنی لائک پیٹنٹ، کاپی رائٹس، ٹریڈ سیکریٹس، انٹلیکچوئل پراپرٹیز اور آرکیٹیکٹ اور مختلف قسم کے میپس، پروسیسز، ایوری تھنگ. سوشل کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ ہے، آپ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے. تو سوشل کیپٹل جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ہوتا ہے ریلیشن شپ وتھ این آرگنائزیشن، جہاں پہ آپ کا ایک کارپوریٹ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جس میں مینجمنٹ فلاسفی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، مینجمنٹ پریکٹسز بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ان کا ایک فزیکل ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے. کسٹمر کیپٹل اگین یہ وہی چیز ہے لیکن یہ آؤٹ سائڈ آف دی آرگنائزیشن ہے. اس کا تعلق آپ کے کسٹمرز کے ساتھ ہے، آپ کے برانڈ کے ساتھ ہے. کسٹمر لائلٹی آپ نے ایک چیز سنی ہوگی، اور ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے. یہ ریلیشن شپ بیسکلی آپ کا کیپٹل ہے. اسے مضبوط کرنے کے لیے ٹریننگز وغیرہ کرائی جاتی ہیں. اچھا، کسٹمر سروسز اور کوالٹی ایمفسائز پہ جو ہے کسٹمرز جو ہے نا وہ بہترین جج ہوتا ہے آپ کی کوالٹی کا. آپ کا کسٹمر جو جتنا سیٹسفائی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کی کوالٹی اور پرفارمنس اتنی زیادہ اچھی ہے. تو کسٹمر ایکسلنس آلویز ریکوائرز اٹینشن ٹو پروڈکٹ اینڈ سروس فیچرز ایز ویل ایز ٹو انٹریکشن ود دی کسٹمرز. جب تک آپ اس کو اٹریکشن اس کا انٹریکشن نہیں کریں گے، اسے اٹینشن نہیں دیں گے اپنے کسٹمرز کو، تب تک نیچرلی آپ کی ایکسلنس آپ اچیو نہیں کر پائیں گے. کسٹمر ڈریون ایکسلنس جو ہوتی ہے وہ بیسکلی بیسڈ ہوتی ہے کسٹمر کی خواہش پہ، کہ انڈرسٹینڈنگ واٹ دا کسٹمر وانٹس. اس کے ساتھ ساتھ اینٹیسپیٹنگ فیوچر نیڈس، آپ کو آگے کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ فیوچر میں کیا نیڈ کیا ضرورت ہو سکتی ہے. ریڈیوسنگ ڈیفیکٹس اینڈ ایررز، آپ کے پروڈکٹس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، ایرر ہے، اس کو کم سے کم ہم نے کرنا ہے. میٹنگ اسپیسیفیکیشن، کہ ہماری جتنے بھی سائزز ہیں، جو بھی کوانٹٹی ہے، اس کی اسپیسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی کسٹمرز ہے. کسٹمرز کیا ریکوائر کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جوتے 7 نمبر 8 نمبر زیادہ ہوتے ہیں پر اس میں 10 اور 11 کی، کیونکہ کمپنیز کو پتا ہے کہ 7 8 9 نمبر جو ہے زیادہ چلتے ہیں، 10 11 12 نمبر کے بوٹ پہننے والے کم ہیں یا ان کے اتنے لمبے قد نہیں ہیں. اور ریڈیوسنگ کمپلینٹس، یہ اگین اسے وہ کرتا ہے
کورسپونڈ کرتا ہے. جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ ڈیموگرافک اینڈ ڈائیورسٹی آف دی ورک فورس، یہ اس کو سکسیسفلی مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کی مینجمنٹ کے لیے، سکسیسفل مینجمنٹ کے لیے سیٹ آف اسکلس جو ہیں وہ کچھ چاہیے ہوتے ہیں. جب آپ یہ ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کے فیتھ ہوں، ان کے مختلف قسم کے مذاہب، تو اس میں ایک چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. نمبر 1، کمیونیکیشن افیکٹولی. آپ اس طریقے سے کمیونیکیٹ کریں، آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہو یا جس زبان میں آپ بات کریں وہ اتنی سادہ اور سمپل سی ہو کہ وہ آرام سے اس کو سمجھ لیں. وجہ اس کے کہ آپ ان کے ساتھ انگریزی کا روب جمائیں، اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھا، کیونکہ مقصد سمجھانا ہے، کہ بات کو سمجھانا، اپنی قابلیت کو دکھانا نہیں، بات کو سمجھانا ہے. تو لہٰذا امپلائیز کے ساتھ جو کہ مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے آگے آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. اچھا، یہ جب آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں یا امپلائی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں مختلف لحاظ سے، تو ان کی عمر کا بڑا خیال رکھیے گا کہ ان کی ایج کتنی ہے، ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ان کی فزیکل کیپیبلٹیز کیسی ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اس سے ڈائریکٹلی آدمی انفلوئنس ہوتا ہے کہ وہ کتنا سیکھ پا رہا ہے آپ سے، کہ نہیں سیکھ پا رہا. نیچرلی ایک جوان میں لرننگ کا جو اسٹف ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کسی اور میں کم ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کی ایج اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور فزیکل ایبلٹیز جو ہیں that has to be considered in your mind while assessing the training program. اچھا، پرفارمنس فیڈ بیک ان کو ضرور دیجیے کہ آپ کیسے پرفارم کر رہے ہیں، اور جو ہے آپ کا جو پارٹیسپیشن ہے کام میں وہ کتنی جاندار ہے، کتنی بہتر ہے ٹریننگ پروگرام کے اندر، یا آپ کے کام کی جگہ پہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کام شروع کرانے سے پہلے ٹریننگ کے لیے ان کو آمادہ کر رہے ہیں. ٹریننگ مینیجرز جو ہیں that has to recognize and respond to generational differences. ایج ڈفرینسز کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس قسم سے گروپنگ کریں کہ اگر کوئی ٹاسک آپ ان کو دے رہے ہیں، کیس اسٹڈی دے رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں، تو اس میں یہ جنریشن گیپ کا بڑا خیال رکھیں. آپ کو پتہ ہوگا جنریشن گیپس میں ہمارے پاس ایک وہ تقریباً تو ختم ہو چکی ہے، وہ یہ جو جسے ورلڈ وار کی کہتے تھے. اس کے بعد جو ملینیم کے بچے آئے ہیں، جو ملینیم کے بچے وہ تھے جو 90s میں پیدا ہوئے، اور 2000 میں پیدا ہوئے. ایک 90s کے ملینیم کے ہیں، 2000 کے بچے ہیں جو 2001 میں پیدا ہوئے، ایک جو ہے 1990 میں پیدا ہوئے، اور ایک اس سے پہلے جسے بوبی وومن اس طرح سے کچھ کہتے ہیں. تو ہر ایک کو موقع دیں کہ وہ آپ کے اس میں شامل رہے، آپ کی ٹریننگ میں، اور اس کا جو انپٹ ہے that has to be considered. And similarly نیو ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو بھی اپنے ذہن میں، جو بھی اس ٹائم پہ آئے جب آپ فیلڈ میں آئیں، آج سے 1 سال بعد، 2 سال بعد، یا اس وقت بھی، تو مطلب ای کامرس کیا ہے اسے سمجھنا چاہیے. اگر آپ ایسی فیلڈ میں ہیں جس میں کامرس انوالو ہے، انٹرنیٹ، ٹیلی کمپیوٹنگ، فلیکسیبل ورک آورز اینڈ پلیس، کنٹینجنٹ ورک فورس. فلیکسیبل آورز اینڈ پلیس کیا ہے کہ مطلب اس ٹائم پہ آپ کو 7 بجے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم لوگ کلاس لے رہے ہیں، جو کہ نارمل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس ٹائم پہ میں بھی ٹھیک ہوں، میں بھی مطلب وہ ہوں، کمفرٹیبل ہوں، آپ لوگ بھی کمفرٹیبل ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم صبح 9 بجے دفتر جاتے اور 10:30 بجے کلاس ہوتی، اور بہت سارے اب دن میں آپ نے بہت سارے دوسرے کام بھی کر لیے ہوں گے، کلاسز لے لی ہوں گی دوسری، اور اب اس ٹائم یہ لے رہے ہیں، تو یہ اس کے بڑے فائدے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ کا جو انٹرنیٹ سروسز ہیں، اس سے بھی آپ بڑا فائدہ لے سکتے ہیں کہ بجائے اس کے ٹائم کہیں اور فزیکل آنے جانے کے خرچہ کرنے کے، آپ سے آن لائن ٹریننگ بھی کرا سکتے ہیں، جو آن لائن ٹریننگ کر سکتے ہیں. تو آج کا یہ لیکچر یہاں تک تھا.